हमारे साथ मुल्क के मारूफ तजियाकार और सहाफी मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। मेयर ऑन अ लाइटर नोट, ये 12 मसाले की चार्ट नजर आती है। 2-3 नाम मेरे लिए इसलिए सरप्राइजिंग है, उनके मेरिट और डीमेरिट्स पे बात नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उनका बहुत तवील टेन्योर रहा। गालिबन किसी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का कोई साल भर का टेन्योर नहीं रहा, लेकिन उनका टेन्योर रहा। बहरहाल उन्होंने कुछ इक़दाम भी किए होंगे, अच्छे इक़दाम। लेकिन इस वक्त वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो क्रिकेट बोर्ड बताते खुद बहुत ज्यादा फुल टाइम जॉब है, उसके साथ आप एक ऐसे मुल्क में जहां दहशतगर्दी की एक लहर रही है, आती रहती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उनको वजीर दाखिला बनाना, और जाहिर है फिर वो अभी मुशीर दाखिला गालिबन होंगे, और उसके बाद अगर सेनेटर बन गए तो फिर वो फुल फ्लेज वजीर दाखिला भी होंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि या तो वो क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप को उन्हें छोड़ना चाहिए और फुल टाइम वजारत दाखिला के वजीर दाखिला के तौर पे काम करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या फिर वो फुल टाइम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हों। इसी तरीके से जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह इस वक्त सहाफियों को, चाहे वो सत्तूर की शक्ल में हो, इमरान रियाज खान की शक्ल में हो, या जो सहाफियों के साथ दबाव है, पैका एक्ट जो है उसका जिस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है, कैमरा का जिस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो नए आए हैं इस हवाले से कोई ठोस इक़दाम करेंगे? इसके हवाले से क्या वो उन सहाफियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई के लिए कुछ करेंगे? क्या ये जो कवानीन FIA को एक गैर मामूली ताकत दे दी गई है, क्या इसको खत्म करने के लिए कोई इक़दाम करेंगे? और अगर वो इस तरह के इक़दाम करते हैं तो ज़ाहिर है एक वेलकम साइन होगा। लेकिन हमारे यहाँ देखा यह गया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्योरली एक गवर्नमेंट का स्पोक्समैन बन जाता है, और उससे किसी हद तक डिस्टेंस करना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, उनकी अपनी मजबूरी है। अब एक तरफ आपने इसाक डार साहब को वजीर खारजा बनाया, दूसरी तरफ जलील अब्बास जिलानी को मुशीर दाखिला बनाया, तो मुशीर खारजा बनाया। तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपको किसी मिनिस्टर में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको, जबकि सेक्रेटरी खारजा होता है, उसकी मौजूदगी में अब एक मुशीर खारजा भी होंगे, एक वजीर खारजा भी होंगे, तो एक कंफ्यूजन लग रहा है। लगता है कि कैबिनेट बनाते वक्त बाग मिनिस्ट्रीज के बारे में शायद या तो वो इंतजार करेंगे कि शायद पीपल्स पार्टी अगर हिस्सा बने तो ये उनको दे दी जाए मिनिस्ट्री, और या कोई और मकसद हो। तो मुझे लगता है कि एक तो डिले हुआ कैबिनेट बनाने में, और जो कैबिनेट की फॉर्मेशन है वो मुझे कुछ इनकम्प्लीट भी लग रही है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के लिए एक मेकशिफ्ट के तौर पे लाया गया है। शायद बाद में कुछ मामला तय हो जाए, JUI से मामला तय हो जाए या पीपल्स पार्टी से मामला तय हो जाए, तो उनके लिए वो जगहें रखी गई है। इसके पीछे थॉट प्रोसेस ही नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक तो ये क्लियरली कि जो PMLN के जो एक हमेशा से जो कोर ग्रुप रहा है, उसमें से जो की लोग हैं उनको रखा गया है, जिनके के ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, SN इकबाल साहब हो गए, राना तनवीर साहब हो गए, ये सारे वो जो कोर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा ये कि अवैस अहमद लगानी के साथ जो है वो साउथ पंजाब का जो बड़ा क्रूशल रोल है उसको बीच में रखा गया है, और अवैस लगानी साहब का भी मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे रखे गए हैं जिनकी रेपुटेशन ये है कि वो काम जरा ठीक करते हैं। तो चुनाचे एक तरफ तो लॉयल्टी फैक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जी हमें इस तरह के लोग चाहिए जो थोड़ा काम करें, जिसमें मिसाल के तौर पर जहां कमाल साहब की एंट्री है। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रह चुके हैं, लेकिन इनकी रेपुटेशन ये है कि इनका काम करने का जो स्टाइल है वो कुछ हद तक शहबाज शरीफ साहब जैसा है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड इनकी गवर्नेंस का इनका आइडिया है, IT में और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, डिजिटली savvy हैं। तो आई थिंक इनकी, और ऊपर से ऑफकोर्स जो है वो बलूचिस्तान का जो कोटा है तो उसमें, तो आई थिंक ही वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिशन। मोहसिन नकवी साहब ऑफकोर्स जो पंजाब के केयर का जो स्टेंट है उसमें बहुत सारी उनके ऊपर तनकीद हुई है, लेकिन एक चीज मोरल सारे एक्सेप्ट करते हैं कि अगेन ही डिलीवर्स, काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो वो जो एलिमेंट है, प्लस ये जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो उनका एक कंफर्ट लेवल है, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके पीछे में क्लियरली जो थॉट प्रोसेस नजर आ रहा है। अता तारिर प्रोबेबली डिजिटल एज में इससे बेहतर उनके पास इस इक्विवेलेंट के पास नहीं था, तो मुझे वो भी ठीक लग रहा है। शिजा ख्वाजा कमिंग मोस्ट लाइक IT इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट प्रायोरिटी, मुझे आई नो फॉर श्योर
تو اس لیے شہزاد خواجہ کو وہاں پہ لانا مینس کہ ہی وانٹس ٹو پش دی ایکسپورٹس ٹو اے ویری ہائی لیول اینڈ آف کورس دی ایلیفنٹ ان دا روم جو کہ ہیں اسحاق ڈار صاحب. آئی تھنک ان کی جو شمول ان کو خزانہ میں نہ رکھنا اور خارجہ میں لے کے جانا بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے کلیئرلی ہم اکنامک جو ہماری پالیسی تھی اسے بریک اوے کر رہے ہیں, ایک فریش سٹارٹ کی طرف جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب وزارت خارجہ میں کیسے پرفارم کریں گے یہ اس ٹائم میٹر آف ہیوج ڈیبیٹ. دیکھیں پہلی چیز جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ اس کا سائز ہے. یہ ایک شاید اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اچھی چیز ہے کہ ایک چھوٹی کیبنٹ فی الحال سامنے آئی, بجائے اس کے کہ ایک ہاتھی نما کیبنٹ ہو, کوئی ٹینکس یہاں پہ کھڑے کر دیے جائیں 70-80-100 بندوں کے, اور کہا جائے کہ جی یہ لوگ کیبنٹ یا کابینہ چلائیں گے اور حکومت چلائیں گے. عموماً پاکستان میں ایک کھپت بڑی ہوتی ہے کہ 4 وزارت نے اس ایل آئی کو دے دی, 6-8 دوسرے کو دے دی, تو یہ بہتر چیز نظر آئی ہے کہ ایک چھوٹی کیبنٹ. لیکن اگر آپ لوگوں میں دیکھیں تو محسن نقوی صاحب جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, یہ روایت اب ہمیں ختم کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے یہ نگران حکومت ہی ختم کر دی جائے تو بہتر ہوگا. کہ 2 اہم ترین وزارتیں مرکز کے پاس 2 سے 3 ہوتی ہیں جو اہم ترین سمجھی جاتی ہے. فائنانس جس میں مسلم لیگ نون کا اپنا بندہ نہیں ہے, دوسری انٹیریئر داخلہ وہ بھی محسن نقوی صاحب امپورٹ کیے گئے ہیں نگران حکومت. تیسری جو بڑی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں پاور کس کو دی جاتی ہے, کیونکہ پاور بڑی اہم ہے. مجھے لگتا ہے مصدق ملک صاحب شاید اس کے لیے سب سے موزوں امیدوار ہوں گے یہاں پہ. لیکن کیا ضرورت ہے پھر نگران سیٹ اپ بنانے کی, اگر نگران وزیر اعلیٰ کو آپ نے بعد میں اکاموڈیٹ ہی کرنا, کسی کو پی سی بی چیئرمین بنا دینا نجم سیٹھی صاحب کے کیس میں, اور اب اس کیس میں ان کو وزیر داخلہ بھی بنانا ہے اور وہ سینیٹر بھی بنیں گے, اور مسلم لیگ نون کی طرف سے میٹنگز میں بیٹھتے ہیں. تو یہ نگران جو نہ ہوئے, یہ نیوٹرل سیٹ اپ سنا ہوئے, ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پھر اس چیز کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ جو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے, مرکز میں جو انٹیریئر منسٹر ہوگا وہ یہ کام کرے گا کہ پولیٹیکل اسپیس پارلیمنٹ کی حد تک دیں گے پی ٹی آئی کو. مجھے لگتا ہے اس سے آگے اسپیس جو اسٹریٹ ایجوٹیشن کی اسپیس ہے وہ تحریک انصاف کو ملتی مجھے بہت مشکل نظر آ رہی ہے. ان کا ایک گرج ہے, ان کا ایک گریونس ہے کہ ان کی سیٹیں چوری کی گئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے. لیکن اب تک پنجاب نے جس طرح ہینڈل کیا پروٹیسٹ کو, اور اب محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں آ گئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بڑی آئرن فسٹ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا تحریک انصاف کی اسٹریٹ ایجوکیشن کو, جو کہ ایک بڑا غیر جمہوری سا رویہ ہوگا. اگر کوئی سیاسی جماعت پرامن احتجاج کرتی ہے, جو کہ ان کا رائٹ ہے, جو کہ خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہے, اگر ایک جماعت کے کوئی مسائل ہیں کسی الیکشن پروسیس سے اور جو کہ بڑے وادی نظر میں بڑے ٹھیک مسئلے لگتے ہیں, اور اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ہم ان کو جو پہلے تھے کہ انقلاب آنا تھا, آگے آنا تھا اور آپ نتیجہ آ جائے گا آگے, اس کا جمہوریت کو فائدہ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جمہوریت سائڈ پہ رکھتی ہے سب نے, مینجمنٹ شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے بہت سے نامنیز صرف شہباز شریف صاحب کے بھی نہیں ہے, وہ دوسری طرف سے بھی آئے ہوئے نامنیز ہیں. تو کیبنٹ مجھے نہیں لگتا یہ کلی طور پر کچھ بادی نظر میں کچھ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ہے. یہ ملی جلی ایک کیبنٹ ہے, کچھ لوگ کام چلائیں گے لیکن باقی زیادہ کام پیچھے سے چلے گا. لگتا فی الحال کیبنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ شکر ہے سائز چھوٹا ہے, امید کرتے ہیں اس کو زیادہ نہیں بڑھایا جائے گا. نون لیگ کی حکومت ہو اور اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہ ہو, یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. اس سے پہلے 2 مرتبہ جب مفتاح اسماعیل صاحب بنے وزیر خزانہ, اس وقت جو ہے جلا وطن تھے اسحاق ڈار صاحب, اس لیے ان کو بنایا گیا. لیکن اب کلیئرلی نون لیگ جو ہے دے آر تھنکنگ بیونڈ اسحاق ڈار صاحب, اور جو پرفارمنس رہی ہے پی ڈی ایم کی, ایسا لگتا ہے کہ اس سے نون لیگ خود مطمئن نہیں ہے, جس کی وجہ سے اسحاق ڈار کو انہوں نے فائنانس منسٹری میں نہیں رکھا ہے, اور ان کی جگہ اورنگزیب صاحب آئیں گے. اب اورنگزیب صاحب کا جو بینک چلانے کا تجربہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو معاشی ایشوز پہ وہ بات کرتے رہے وہ بھی کافی پازیٹیو ہے, لیکن اوبیسلی ان کو اسی وقت ریٹ کیا جا سکے گا ان کی پرفارمنس کو جب وہ آئیں گے, اور ان کی پالیسیز سے کیا امپیکٹ آتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, وہ دیکھنا ہوگا. اور ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے آج کے ساتھ ہی وہ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے اوبیسلی پیسیفائی کرنے کے لیے فارن منسٹری دی ہے. فارن منسٹری میں اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے, تو اس میں کتنا فریلی کام کر سکیں گے اسحاق ڈار صاحب, یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اور کتنا کمفرٹیبل فیل کریں گے شہباز شریف صاحب, یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا. کیونکہ جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تو لندن بیٹھ کے بھی کافی ساری چیزوں کو پن پوائنٹ کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب, جس کی وجہ سے پارٹی میں کچھ فرکشن سی پیدا ہو رہی تھی. تو اب جب کیبنٹ میں ہوں گے ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب, تو اورنگزیب صاحب کو کتنا فریلی کام کرنے دیں گے, کیا ان کے جو پالیسیز ہیں اس پہ نکتہ چینی کرتے رہیں گے, یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. کیونکہ پہلے تو ہم نے دیکھا تھا یہ ہوا ہے 2022 میں. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ وزارت ہے وہ ہے انرجی کی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو غالباً یہ منسٹری ملے گی, اور ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ 2013 کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی تھے, ابھی جو پچھلا ٹرم تھا پی ڈی ایم کا اس میں بھی وہ پیٹرولیم منسٹر تھے, تو ان کا تجربہ ہے اس حوالے سے. لیکن ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. ایک یہ جو دعوے بار بار پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں کہ ہم بجلی سستی کریں گے, وہ کرنا پڑے گا. دوسرا جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس اور بجلی کا ملا کے وہ 5,000 ارب سے زیادہ کا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, اور جو پرائیویٹائزیشن ڈسکورس کی, یہ 3-4 اہم فیصلے انہوں نے کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ 3-4 امپورٹنٹ وزارت ہیں. اس کے علاوہ جو نام آ رہا ہے انٹیریئر کے لیے وہ محسن نقوی صاحب کا ہے.
نا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کیئر ٹیکر میں جب یہ تھے پنجاب میں چیف منسٹر تو ان پہ بڑی تنقید ہوتی رہی کہ ان کی جانبداری ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑا گیا, کریک ڈاؤن ہوئے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, ان کو الیکشن کیمپین نہیں کرنی تھی. تو اب کیا وہی پالیسی کنٹینیو ہوگی؟ اسی لیے محسن نقوی صاحب کو وفاق میں لایا جا رہا ہے بطور انٹیریئر منسٹر. اگر ایسا ہوگا تو یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا, کیونکہ دیکھیں کچھ عرصے کے لیے تو یہ پولیٹیکل کریک ڈاؤن جاری رہ سکتا ہے, لیکن لمبے عرصے تک کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو برداشت نہیں کر سکتی, اس کا بوجھ بہرحال ان کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو ہے اپوائنٹمنٹ, اس پہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی پالیسی شفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور نون لیگ کے اوپر تنقید ہوتی رہی جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. پیپلز پارٹی جو ان کے اتحادی ہیں وہ تنقید کرتے رہے کہ جو کیبنٹ ہے کیئر ٹیکر میں وہ ایکسٹینشن ہے نون لیگ کی حکومت کی. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چہرے جو نون لیگ میں آئے ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آئے ہیں, تو وہ کچھ حد تک ایکسٹینشن لگ رہی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی. کچھ ٹیکنوکریٹس بھی انحصار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وچ مینس کہ جو بڑے کچھ روایتی نام جو نون لیگ کی کیبنٹ میں ہوتے اب نہیں ہے, اس کی وجہ سے خلا نون لیگ میں پیدا ہوا ہے. کیونکہ نون لیگ تنقید پی ٹی آئی پہ کرتی تھی کہ آپ نے نان الیکٹڈ لوگوں کو, ٹیکنوکریٹس کو جو ہے وزارتیں دی ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ تو اب نون لیگ بھی اس پہ سے گزر رہی ہے, کیونکہ شاید خواجہ عباسی نہیں ہے, مرزا اسماعیل پارٹی چھوڑ چکے ہیں, سعد رفیق ہار گئے, رانا ثناء اللہ ہار گئے, دیگر بڑے نام اس سے پہلے چودھری نثار صاحب چھوڑ کے جا چکے. تو وہ خلا ایک ہے نون لیگ میں جس کو میرے خیال سے شہباز شریف صاحب اپنے گورننس اسٹائل کے ساتھ پور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں پنجاب میں آپ دیکھیں وہ جو الیکٹڈ منسٹر سے زیادہ ٹیکنوکریٹس اور ٹاسک فورس کے ذریعے کام لینا بہتر سمجھتے تھے. تو میرے خیال سے وہ بھی ایک جھلک اس کیبنٹ میں نظر آ رہی ہے ہمیں.